وہ روز اس طرح خفا ہو جاتا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ ہمارا اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ سعد آپ نے میرا بیگ دیکھا ہے؟ الماری میں ہی ہوگا، سعد غصے سے بولا تھا۔ سعد میں نے ہر طرف دیکھ لیا، نہیں مل رہا۔ سعد اگر آپ نے دیکھا ہے تو بتا دیں۔ سعد اس بات پر خفا ہو گیا تھا، ہمارا ایک بیگ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھی، اوپر سے سعد کی اس عادت سے۔ امارا کو نوکری سے دیر ہو رہی تھی۔ سعد بیڈ پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ امارا نے اسے چور سمجھ رہی ہے۔ وہ اٹھ گیا تھا اور بیگ تلاش کرنے لگا تھا۔ یہ رہا تمہارا بیگ، سعد اونچی آواز میں بولا تھا۔ میں کوئی چور نہیں ہوں۔ سعد میں نے کب بولا ہے آپ چور ہیں؟ تم جیسے پوچھ رہی تھی، اس کا یہی مطلب ہے کہ میں نوکری نہیں کرتا، مگر اس کا مطلب نہیں کہ تم مجھے چور سمجھ لو۔ سعد آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں؟ تم کہہ سکتی ہو کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں۔ امارا چپ کر گئی تھی۔ سعد کا دل بے حد اچھا تھا، بس وہ مجبور تھا۔ سعد اب ناراض ہو گیا تھا، وہ دوسری طرف منہ کر کے سو گیا تھا۔ امارا بھی نوکری پر چلی گئی تھی۔ امارا گھر پر آئی تو سعد گھر نہ تھا۔ خیر اب امارا نے سعد کے لیے بریانی بنائی تھی۔ امارا رات دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ سارا گھر آتے ہی سو گیا تھا۔ وہ صبح کچھ کھائے بغیر چلا گیا تھا۔ سعد پورا دن نوکری کی تلاش کرتا رہتا، دن بھر کی تھکن کی وجہ سے وہ آتے ہی لیٹ گیا تھا۔ امارا نے آتے ہی سوال پوچھ لیا تھا، سعد کیا بنا آپ کی نوکری کا؟ کچھ نہیں، ابھی کال آئے گی تو پتہ چلے گا۔ تم تو شکر کرو گی مفت میں کھانا جو کھا رہا ہوں۔ تم سے کیا میں بات بھی نہیں کر سکتی؟ امارا رو پڑی تھی۔ سعد بیڈ سے اٹھ کر دوسری طرف امارا کے پاس جا بیٹھا تھا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں اچھے نہیں لگتے، تم میری جان ہو، بلا وجہ کے سوال نہ کیا کرو، اور ساتھ ہی گلے لگا لیا تھا۔ سعد پیچھے ہو جائے، میں نہیں بولتی آپ سے، آپ کو بس ایک ہی کام ہے۔ ہاں تم اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ ہمارا مجھے نہیں پسند کہ تم میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ ہمارا نے سارا میک اپ اتار دیا تھا۔ تم اب نوکری نہیں کرو گی؟ میری بیوی کام کرے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہمارا ساتھ گھر کیسے چلے گا؟ وہ نوکری کروں گی تو گھر کے حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ تم نہیں جاؤ گی، میں نے کہہ دیا ہے، بس سعد یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ ہمارا اس کی بات کو معمولی سمجھ کر چلی گئی تھی۔ سعد گھر آیا تو ہمارا گھر پر نہیں تھی۔ وہ فون پر فون کرتا جا رہا تھا۔ وہ تھک کر لیٹ گیا تھا۔ امارا گھر آئی تو سعد سو گیا تھا۔ امارا کی اس حرکت پر اسے بہت غصہ تھا۔ وہ چپ کر گیا تھا۔ 2 دن سے وہ امارا سے بات نہیں کر رہا تھا، مگر امارا جانتی تھی کہ سعد اب جب بھی بولے گا اس کی خیر نہیں ہوگی۔ کئی دن کی تلاش کے بعد سعد کو نوکری مل گئی تھی۔ آج وہ بے حد خوش تھا۔ وہ آج امارا کو کھانے پر لے گیا تھا۔ امارا تم صبح سے نوکری پر نہیں جاؤ گی؟ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ امارا بے حد خوش تھا، مگر اس نے سعد سے بول دیا تھا کہ وہ نوکری نہیں چھوڑے گی۔ سعد کو اس بات پر اتنا غصہ آیا تھا کہ اس نے امارا پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ آج جتنا خوش تھا وہ اتنا ہی اداس تھا۔ وہ امارا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ امارا صبح سویرے اٹھی تو سعد کو غصے سے دیکھ رہی تھی، مگر چپ تھی۔ آج امارا نوکری پر نہیں گئی تھی۔ سعد بہت گن ڈال کر گیا تھا۔ سعد نے گھر آتے ہی امارا سے معافی مانگ لی تھی اور اسے نوکری پر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ سعد آپ مجھ پر یقین ہونا چاہیے، میں کرتا ہوں تم پر یقین۔ وہ ہنس دی تھی۔ سعد نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ امارا چپ کر گئی تھی۔ وہ دونوں آپس میں بہت خوش رہتے تھے۔ سعد کی اس عادت تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہونا۔ امارا جانتی تھی کہ یہ غصہ وقتی تھا۔ سعد کا وہ دونوں اب نوکری کرنے لگے تھے۔ سعد اسے روز چھوڑ کر خود اپنی نوکری پر چلا گیا تھا، لیکن آج یہ کیا ہوا تھا؟ امارا کو کچھ لڑکے تنگ کرنے لگے تھے۔ یہ منظر سعد نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ امارا اتنی خوبصورت تھی کہ اب سعد ان لڑکوں کو خوب مارا تھا۔ وہ اپنا بازو توڑ بیٹھا تھا۔ سعد آپ کیوں ان لڑکوں سے لڑ پڑے تھے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ کی ہی ہوں، تم میری جان ہو، میری بیوی، میری عزت، سب کی جان لے لوں گا۔ سعد کئی دن تک گھر پر تھا۔ امارا نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ سعد کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اب گھر کے حالات خراب ہونے لگے تھے۔ امارا سعد میں پھر سے نوکری کر لوں گا۔ سعد ہرگز نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا۔ سعد اسے گلے لگا کر رو رہا تھا، لیکن اب سعد نے کچھ ہمت کر کے نوکری تلاش کر لی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی نوکری سے بھی خوش تھے۔ امارا بہت سمجھدار تھی، اس نے تھوڑے ہی عرصے میں بہت کچھ بنا لیا تھا۔ پھر ان دونوں کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ سعد ہر وقت یہی دعا کرتا تھا کہ اس کی بیٹی امارا پہ ہی جائے۔ وہ بہت شرارتی تھی، اس کے گھر آنے سے رونق ہو گئی تھی۔ اب سعد کو ایک اچھی نوکری مل گئی تھی۔ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے انعام تھا۔
ان کی بیٹی ان کے برکت بن گئی آئی تھی۔ اس کے آنے سے گھر خاموش ختم ہو گئے، مگر سعد کی آج بھی وہی عادت تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا